ناظرین، قرب قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو زمین میں خون خواری کریں گے، یہاں تک کہ دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے، اناج کھا جائیں گے، پھل پھل سب چیزوں کو تہس نہس تباہ برباد کر دیں گے۔ ناظرین، اس خوار قوم کا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل یاجوج ماجوج انسان کے 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصہ یاجوج ماجوج اور ایک حصہ انسان ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا۔ سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 مبارک اور حیرت انگیز سفر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی میں سے آپ کا جو تیسرا اور مبارک سفر نارتھ کی جانب ہوا، مشرق کی جانب ہوا۔ آپ ایک سدیم یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان گئے، وہاں پر نہایت عجیب ایک قوم رہتی تھی جن کی زبان سمجھنا بہت مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی زبان اشاروں سے سمجھی، تو ان قوم والوں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یاجوج ماجوج ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں، آپ ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کروائے، چاہے اس کے بدلے آپ ہم سے مال و دولت لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مجھے تمہارے مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس مجھے تمہاری جسمانی طاقت چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ہول کروایا پہاڑوں کے درمیان، اتنا بڑا گڈھا کروایا کہ نیچے سے پانی نظر آ گیا، یعنی زمین کا پانی نظر آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تانبے کے بنے ہوئے پگھلے ہوئے تانبے کے بنے ہوئے بڑے بڑے پتھر رکھوائے، پھر اس کے بعد لوہے کے تختے ڈلوائے، پھر لکڑی، لوہا اور گرم پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس طرح یہ مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ یہاں ہم اس دور میں سمجھا جائے تو اس کے بہت زیادہ مضبوط دیوار قائم ہو گئی ناظرین۔ یہ پھر اس کے بعد یعنی کہ اس دیوار کے اس عظیم وال کے اس سائڈ یاجوج ماجوج اور اس سائڈ اس قوم کے لوگ۔ اب اب کیا یاجوج ماجوج ناظرین یہ روزانہ اس دیوار کو ختم کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو اس دیوار کو یہ ختم کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اب یہاں تک ہم چھوڑ دیں، اس کو ہم کل آ کر پھر ختم کر دیں گے۔ اب جب یہ اگلے دن آتے ہیں پھر وہ دیوار ویسی کی ویسی ہوتی جس طرح یہ پہلے تھی، پھر یہ واپس ختم کرتے ہیں۔ پھر اس میں سے ایک قوم کا ایک فرد بولتا ہے کہ اب ہم انہیں کل ختم کر دیں گے۔ اب ناظرین یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب قرب قیامت ہوگی، تو ان میں سے جب یہ ختم کرنے والے ہوں گے تو ان میں سے ایک شخص کہے گا، ان میں سے ایک ان کے افراد کا بندہ کہے گا کہ اب انشاءاللہ ہم اس کو کل ختم کر دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، جب یہ اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی جہاں تک انہوں نے پچھلے دن چھوڑی تھی، اور یہ اب اس دیوار کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا ظہور خروج دجال کے بعد ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے تو اس وقت آپ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب ایسی قوم آنے والی ہے جو زمین میں خون خواری کرے گی، فساد برپا کرے گی۔ اب یہ قوم باہر نکلے گی، یہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی یہ پوری دنیا میں تباہی مچا کر پھر یہ کہیں گے چلو اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اپنے پاس سے اب تیر نکالیں گے اور یہ آسمان کی جانب اپنے تیر کو چلائیں گے۔ اب ناظرین یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، جب یہ اپنے تیر کو چلائیں گے اور جب یہ زمین پر گریں گے تو اس میں سے خون لگا ہوگا اللہ کی قدرت سے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مظالم سے تنگ آ جائیں گے تو آپ علیہ السلام ان کے ختم ہونے کی دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کو وقتاً فوقتاً سب کو تباہ کر دے گا، سب کو مار دے گا۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان لاشوں کو اب ختم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک پرندے اتارے گا جو ان لاشوں کو لے کر جائیں گے، اور ان کی گردن کتنی بڑی ہوگی، اونٹوں سے بھی زیادہ بڑی ہوگی ان کی گردن۔ وہ ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور کہاں لے جائیں گے ناظرین؟ جہاں اللہ چاہے۔